گرامی قدر امام علیہ سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النمل میں ایک آیہ مقدسہ جس میں عفریت جو جنات میں سے اس کا ذکر کیا، اور عفریت کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عفریت کا معنی کیا خبیث، لفظ خبیث ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خبیث۔ قال عفریت من الجن، جب آپ علیہ السلام نے اپنے مجمع سے خطاب فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو بلقیس کی آمد سے قبل اس کا تخت لائے، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو عفریت جو جنات میں سے تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جنات میں سے جو خبیث تھا وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں کہ میں بڑا قوی بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اب جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ میں بڑی طاقت والا ہوں اور میں امانت دار ہوں، ایک نبی پاک علیہ السلام کو کہنے لگے، وہ خبیث ہی تو ہو سکتا ہے جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کر کہے میں بڑی طاقت والا ہوں، جو طاقتوں والا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے زمین آسماں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، جنات کو، سب کو جن کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں بڑی شائع ہوں اور میں بڑی طاقت والا ہوں۔ اب یہاں پر تو ہم یہ کہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے عفریت کوئی شائع نہیں ہے کیونکہ وہ خبیث ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اور ایک شخص نے جو بالکل جاہل ہے، علم کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اس خبیث کا جو ہے نا اس کی توہین کر دی ہے۔ اس کو خبیث کیوں کہا؟ تو اب ہم قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو خبیث کہا ہے یہ واقعتاً 100% درست کہا ہے یا اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے؟ تو گرامی قدر دعویٰ کیا ایک مرزا انجینئر نے کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ عفریت کہتے ہیں قوی کو، طاقتور کو، دیو کو، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ عفریت کہتے ہیں خبیث کو۔ اب دونوں نے دلائل دینے، ہم نے بھی اور اس نے بھی، لیکن اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس وہ دیتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور وہ چونکہ علم سے خالی ہے، علم سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں، اس نے اپنی طرف سے جڑ دیا کہ عفریت جو ہے اس کا معنی خبیث نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، خبیث جنات یعنی شیاطین بھی ہوتے تھے اور مسلمان بھی ہوتے تھے، آپ کے مجمع میں مکس ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ آپ کے لیے، آپ کی محفل میں، آپ کے دربار میں شیاطین بھی ہوتے جو تعمیراتی کام کرتے، اور وہ شیاطین بھی ہوتے جو سمندر میں غوطہ زنی کرتے، موتی چن کر لاتے سمندر سے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں محفل میں بیٹھنے والے صرف مسلمان ہی ہوتے تھے۔ مرزا انجینئر نے یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ صحابی تھا، قرآن کہتا ہے وہ صحابی نہیں تھا، وہ خبیث تھا، شیطان تھا۔ عفریت کہتے ہیں خبیث کو۔ یہ بخاری شریف جو اوریجنل بخاری ہے، مرزا انجینئر نے تو اس کی زیارت ہی نہیں کی ہوگی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے بخاری جو اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ تو اردو والی کتابیں پڑھ کر اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر کچھ حدیث کے الفاظ لے لیتا ہے، کچھ اپنی باتیں جڑ کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور اپنے اس نے پمفلیٹ بنائے ہوئے اور ان کو شو کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ورغلایا جائے اچھے طریقے سے۔ اس میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف میں 3423، یہ حدیث کا نمبر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان عفریتا من الجن، جنوں میں سے عفریت آیا، تفلت البارحہ، ایک رات نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور وہ آیا آپ کی نماز میں، اور اس نے کیا کیا، لیقطع صلاتی، تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ وہ شیطان میری نماز میں، وہ دوسرا عفریت نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، کس کی نماز میں؟ رسول اللہ کی نماز میں۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالے وہ خبیث ہی ہوتا ہے اور شیطان ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالتا۔ پتہ چلا جو نماز میں خلل ڈالے وہ خبیث ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے ایمان میں خلل ڈالے وہ اخبث ہوتا ہے، جو کہ مرزا انجینئر ہے۔ اور یہ بخاری شریف قرآن سے ثابت ہوا، بخاری شریف سے ثابت ہوا۔ اور پھر یہ لسان العرب، یہ ابن منظور افریقی کی کتاب ہے جس نے اس کو لکھا۔ اس میں لکھا ابن منظور افریقی نے کہ افریت کا معنی خبیث ہے، افریت کا معنی خبیث کیا ابن منظور افریقی نے، اور یہ لغت کی کتاب۔ اور پھر اس کے بعد دوسری لغت کی کتاب یہ ہے المنجد، اس میں بھی خبیث جو افریت ہے اس کا معنی کیا گیا، بتایا گیا اس کا مطلب یہ افریت کا جو خبیث ہے، مکار ہے، چلاک، اس کو کہتے ہیں افریت، جو مکار ہو، خبیث ہو اور تیز ترار الٹے کاموں میں۔ تو منجد میں یہی بیان کیا گیا۔ اور پھر ایک اور کتاب ہے مصباح اللغات، اس میں بھی لغت کی کتاب، اس میں بھی بتایا گیا کہ افریت کا مطلب ہے جو تیز تراک ہے، چلاک ہے اور خبیث ہے اور بہت بڑا مکار، یہ ہے افریت کے معنی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی بتایا کہ جو افریت ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کافر ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ افریت جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اب مرزا انجینئر نے قرآن کو چھوڑا، بخاری شریف کی حدیث کو چھوڑا، جس کا نام لیتا ہے بخاری 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 کرتا رہتا ہے، لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے نہ اس نے پڑھی ہے نہ اس کو پتہ ہے، پڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ قرآن میں، حدیث میں، لغت کی کتابیں اور ائمہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ افریت خبیث کو کہتے ہیں، لیکن اس نے اپنا دعویٰ دائر کیا اور بغیر دلیل کے ہم نے جو اپنا موقف تھا وہ پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ جو افریت کا معنی خبیث کیا ہے وہ 100% قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، کوئی بھی آپ نے کمی بیشی نہیں کی، بالکل آپ نے 100% جو ہے اپنا ترجمہ صحیح کیا۔ تو اب ایک طرف قرآن پاک، بخاری، حدیث پاک کی کتب، ائمہ کرام کے اقوال اور لغت کی کتب، اور دوسری طرف مرزا انجینئر کا ایک اپنا کانسیپٹ جو لوگوں میں اس نے ڈیلیور کیا۔ اب یہ جتنے بھی آڈینس ہیں اس کے اب وہ فیصلہ کریں کہ قرآن و حدیث کو اور لغات کو ماننا یا مرزا انجینئر کی صرف جو فیک باتیں ہیں اس کی اور کذب پر مبنی باتیں، جہالت پر مبنی باتیں، ان کو ماننا ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، دانشور اور صحیح مسلمان ہیں، ان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ مرزا انجینئر کی بات کو نہ مانا جائے بلکہ قرآن و حدیث اور لغت کی کتابوں کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، نیک صلحاء، اولیاء، علماء، صحابہ، تابعین، مرزا انجینئر تو ان کی توہین کرتا ہے اور برے برے الفاظ، قبیح الفاظ ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ لیکن مرزا میں ایک یہ کوالٹی پائی گئی جو میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا، محسوس ہوا کہ مرزا انجینئر جو ہے نیک صالحین کا، جن کا اللہ نے ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کی توہین کرتا ہے اور خبیثوں کا دفاع کرتا ہے۔ صرف خبیث لوگ جو ہیں، اخبث، جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا دفاع کرتا ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بات لکھی ہے، جس کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کسی دا عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے عہدے مردہ۔ ہم اپنے اولیاء کا، علماء کا، صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے زندگی گزر گئی، اور مرزا انجینئر جو ہے وہ خود چونکہ خبیث ہے اس لیے خبیثوں کے دفاع میں میدان میں نکل آیا۔ تو اب ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہے تو ہم نے قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، اور مرزا انجینئر اور اس کے ماننے والے جو جاہل ہیں انہوں نے اس کو کرنا ہے، مرزا انجینئر کو فالو کرنا ہے، جس کی باتیں ساری کی ساری تجاہل پر مبنی ہوتی ہیں اور کذب پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ایسے فتنے سے۔ اور ایک اور بات، یہ بڑا امتحان ہے
کہ مرزا انجینئر کو جو سننے والے اس کے فالورز ہیں وہ جب اس کے فتنے سے نہیں بچ سکے تو اگر اس موقع پر وہ فتنہ جو دجال کا آنے والا ہے اگر وہ آ گیا تو یہ تو مرزا انجینئر سے نہیں بچ پائے تو اگر دجال آ گیا تو اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے قرآن پاک کا اور حدیث مبارکہ کا ہم سہارا لیتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے سہارے کے ساتھ انشاءاللہ مرزا انجینئر کے فتنے سے بھی بچ گئے ہیں اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائیں گے۔